محترم سامعین کرام، اللہ اکبر، کیا مجاہدات تھے ہمارے ان اکابرین کے۔ عزیز بھائیوں، ایک مرتبہ خود حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ممبر پر تشریف فرما تھے اور ممبر پر واعظ و خطابت فرما رہے تھے، بیان کر رہے تھے۔ حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے اپنی ان انگلیوں سے 2000 جلدیں لکھی ہے، ایسی کتابیں لکھی ہیں جو 2000 جلدوں میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ احادیث لکھتے وقت قلموں کے تراشے جمع کرتے جاتے تھے پہلے زمانے میں، آج بھی وہ لکڑیوں کے ذریعے قلم بناتے تھے اور لکڑی کا قلم تیار کرتے تھے اور اس لکڑی کو روشنائی کے اندر، ان کے اندر ڈبو کر پھر کتابیں اور قرآن و حدیث کی باتیں لکھنے کا سلسلہ تھا۔ تو حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں احادیث لکھتا تھا تو لکڑیوں کے قلم تیار کرتا تھا، اور جب اس قلم کو تیار کرتا تھا تو ظاہر سی بات ہے کچھ لکڑیوں کو توڑنا پڑتا تھا، اس کی نوک کو اور اس کے کنارے کو لکھنے کے لیے اس کی نوک کو صحیح کرتا تھا تو کچھ لکڑیوں کو توڑنا پڑتا تھا۔ تو حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں لکھتے وقت قلموں کو تراش کرتا تھا، تراشتا تھا، چھلتا تھا، اور اس تراشنے کی وجہ سے، چھلنے کی وجہ سے چند لکڑیاں جمع ہو گئی تھی۔ مرتے وقت حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت کی تھی کہ میرے نہانے کا پانی اسی سے گرم کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ پانی گرم کرنے کے بعد بھی وہ جو ٹوٹی ہوئی لکڑیاں تھی جس کو تراشا گیا تھا وہ بچ گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ عزیز بھائیو، تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمانوں میں علم حاصل کرنے کا جذبہ اس قدر شدید تھا اور اس قدر زیادہ تھا کہ ہمارے بہت سے علماء جن کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، نابینا ہو چکے تھے، اندھے ہو چکے تھے، لیکن نابینا اور اندھے ہونے کے باوجود بھی انہوں نے علمی دنیا میں اپنا نام روشن کیا اور اپنا نام پیدا کیا، اور علم کی خاطر بے پناہ تکلیفیں اٹھائی اور بے پناہ مشقتیں برداشت کی۔ اور ہمارے اکابرین نے جن کی آنکھوں کی روشنی بھی نہیں تھی، انہوں نے علوم کے اندر بڑی مہارت حاصل کی۔ اللہ اکبر۔ کس قدر ہمارے اکابرین کا علمی دنیا میں مجاہدہ تھا اور کس قدر شوق تھا اور کس قدر لگن تھی کہ انہوں نے علم سیکھنے کے لیے اور علمی دنیا میں ایک مہارت پیدا کرنے کے لیے اور علم کو حاصل کرنے کے لیے اور علوم کو اپنے دل کے اندر اور اپنے سینے کے اندر اتارنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ کاش اللہ ہمیں بھی ایسی تھوڑی سی جھلک علم کو حاصل کرنے کے لیے نصیب کر دے۔ آمین۔ عزیز بھائیوں، اور خاص کر کے امت مسلمہ کے نوجوانوں، غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ، بہت سو لیا۔ اب عالم اسلام کی جو حالت ہے اور دنیا میں جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں وہ دیکھے نہیں جاتے۔ اپنے بزرگوں کی اعلیٰ روایات کو زندہ کر ڈالو۔ ایک ہاتھ میں قرآن کی شمع ہو اور دوسرے ہاتھ میں سائنس کی تلوار لے کر اٹھو اور زمانے پر چھا جاؤ، مگر دو باتیں ہمیشہ یاد رکھنا۔ ایک یہ کہ مسلمان کے لیے صنعت و حرفت، سائنس اور ٹیکنالوجی قرآن کے بغیر بیکار ہے۔ ٹیکنالوجی یورپ والوں کے پاس بھی ہے، تمہاری برتری پوری دنیا پر اس وقت ثابت ہوگی، تمہاری فضیلت، تمہارا مرتبہ دنیا پر اس وقت ثابت ہوگا جب تمہارے پاس قرآن بھی ہو اور جدید ٹیکنالوجی بھی ہو، کیونکہ اصل علم تو قرآن کا علم ہے، دین کا علم ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا علم ہے، باقی سارے علوم و فنون اس کے تابع ہیں۔ دوسری بات عزیز بھائیوں،
آج دنیا والے کے پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. دنیا والوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر کبھی بھی قرآن کو اور اسلامی حقائق کو، علوم جدیدہ اور نئے علوم کے تابع نہیں کرنا چاہیے. ان سے مرعوب ہو کر قرآن میں معنوی تحریف ہرگز نہیں کرنا چاہیے. دوسرے علوم سے مرعوب ہو کر اور متاثر ہو کر قرآن میں کوئی رد و بدل نہیں کرنا چاہیے. انہیں خوش کرنے کے لیے قرآن کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی کتاب نہیں بنا دینا، بلکہ قرآن کو قرآن ہی رہنے دینا ہے. اسے کتاب ہدایت ہی سمجھنا ہے، بلکہ ہو سکے تو سارے علوم کو قرآن کا خادم اور غلام بنا دینا ہے. جب ہم نے ایسا کر لیا تو ہم زمانے کے امام بنیں گے، زمانہ ہمارے اشاروں پر چلے گا. دنیا تو ہماری قیادت و سیادت کو تسلیم کر ہی لے گی، دنیا تو ہمارے مرتبے کو مان ہی لے گی. آخرت میں بھی ہم قسمت کے دھنی ہوں گے اور آخرت میں بھی ہم خوش قسمت سمجھے جائیں گے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تم شوق سے کالج میں پھلو پارک میں پھولو، تم شوق سے کالج میں پھلو پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو چرخ پہ جھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، پر ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. شاعر کہتا ہے اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو.